Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursalin. This is Mujib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. इमरान खान ने मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया है. मेहदी हसन वन ऑफ दोज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जिन्होंने अपना पिछले 8-10 सालों में इतना बड़ा नाम पैदा किया कि पूरी दुनिया में के टॉप जो न्यूज़ आउटलेट हैं उनमें उन्होंने काम किया है. और मिडल ईस्ट के बारे में अभी जो गज़ा में इसराइल ने जो तूफ़ान बदतमीज़ी किया है, जेनोसाइड कमेटी के उस पर इतनी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है कि उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े. सो उन्होंने अपना नया इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट लॉन्च किया है. उसका पहला इंटरव्यू जो इमरान खान ने दिया है फ्रॉम बिहाइंड द बार, और वो इन राइटिंग उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चनियर्स भेजे और उसका जवाब इमरान खान ने दिया, डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन उसका उर्दू में हम तकरीबन 8 सवालात ऐसे हैं जिसका मैं चाहूँगा कि मैं उसका उर्दू में आपको उसका ट्रांसलेशन बता दूँ ताकि आपको पता चले कि इमरान खान क्या कह रहे हैं बिहाइंड द बार. पहला सवाल, जिंदगी कैसे गुजर रही है बिहाइंड द बार, क्या आप पे कोई तशद्दुद तो नहीं किया गया, ट्रीटमेंट कैसी हो रही है. तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हूँ, मीनिंग्स कि मैं डेथ सेल पे रह रहा हूँ जिसमें उन लोगों को रखा जाता है जो क्रिमिनल्स वो होते हैं जो टेररिज्म करके आए होते हैं. तो टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर, 70 to 80% लोग उसके साथ खड़े हैं, लेकिन उनको किसी बड़े कोई क्राइम किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है. और ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगाए जाएं और हो सकता है कि वो कर भी दें. अपना वक्त वो एक्सरसाइज करके और किताबें पढ़ के, कुरान हकीम पढ़ के गुजार रहे हैं. अपने आप को अल्लाह ताला के बहुत करीब कर लिया है और किताबें पढ़ के अपने फेथ को और ज़्यादा, अपने मज़हब के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया है. और अपने आप को रिफ्लेक्ट करके, अपने आप को जब आपको मौका मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से तन्हाई में बात करने का, तन्हाई में आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव जो है वो रीडिफाइन होता है. तो कहते हैं कि मैंने अपने आप को मज़हब के करीब लाके, कुरान पाक पढ़ के, किताबें पढ़ के, एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखा हुआ है. दूसरा सवाल, आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे कि आपकी जो आपके गेस्ट, आपकी गवर्नमेंट, आपकी चलती गवर्नमेंट को जब हटाया गया, उसके खिलाफ coup हुआ, क्या आर्मी थी, अमेरिका था, या कौन सी फोर्सेस थी. तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली उसके जवाब देते हुए कहा कि मेरे पिछले 9-10 महीने का जो टाइम गुजारा है, 11 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, मैंने एनालाइज किया है कि इसके पीछे सिंगल हैंडेडली 100% जनरल बाजवा अपने ज़ाती मकासद की खातिर, जिन्होंने मुल्क को और 250 मिलियन मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को एक ऐसी भंवर में फंसा के चला गया, सिर्फ इस वजह से उस लालची इंसान ने, जो अपने लिए 6 महीने की और एक्सटेंशन ढूंढ रहा था और अपने ज़ाती मफाद की खातिर उसने सिंगल हैंडेडली इमरान खान के ख़िलाफ़ coup किया. और उसके लिए उसने हरबे इस तरह के इस्तेमाल किए कि वो यूएस में जाके झूठ बोलता था और लोग उसकी बात पे एतबार इसलिए करते थे कि सबको पता है कि पाकिस्तान रीजन में एक ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे पॉलिटिशियंस आते जाते रहते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली हमारे पॉलिटिशियन सारे करप्ट हैं, बददियानत हैं, दोगले हैं. तो उस पर एतबार करना बड़ा मुश्किल है. वो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आर्मी एक कांस्टेंट स्टेबलाइजर है जो कि मुल्क को स्टेबलाइज रखती है, जिसकी वजह से लोग उसकी बात पे एतबार करते हैं. और सारी पावर आर्मी चीफ के पास होती है, जिसकी वजह से लोग उसकी बात पे एतबार कर लेते हैं. तो लिहाजा उसने झूठ बोल के कदम कदम पे अपने आप को अच्छी बुक्स में लाने के लिए यूएस को उसने यूज़ किया और अपने सारे जितने भी पीडीएम रजीम के लोग थे इनको साथ में लाके मुल्क को तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया. सवाल नंबर 3, आपका क्या ख्याल है, क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसमें शामिल थी. तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस ये है कि बाजवा ने सिंगल हैंडेडली ये स्कीम चलाई और इसने अपने ज़ाती मफाद की खातर मेरी चलती हुई गवर्नमेंट को इसने चलता किया और अपने आप को यूएस के सामने झूठ बोल के गुड बुक्स में लाता था. और जो मेरा विजिट था मॉस्को का,
اس کو اس نے جھوٹ بولا کہ میں نے یونیلیٹرلی اس کو انڈرٹیک کیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، کہ ہم نے مہینوں اس پہ ڈیلیبریشن کی تھی. اور پھر کوئی بھی پرائم منسٹر جب وزٹ کرتا ہے تو اس طرح منہ اٹھا کے نہیں چلا جاتا، اس کے پیچھے پورے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ایم او یو سائن کرتے ہیں، کانٹریکٹ سائن کرنے ہوتے ہیں. تو وہ ایک بڑی پلاننگ کے بعد وزٹ کیا تھا، اور آرمی اور اسٹیبلشمنٹ اور سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے، اور اس نے جھوٹ بولا تھا کہ یہ میرا یونیلیٹرل ڈیسیژن تھا، اٹ واز اے کولیکٹیو ڈیسیژن. کوشچن نمبر 4، آپ نے اپنے آپ کو دنیا میں تنہا رکھا، اکیلا رکھا، آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، نہ انڈیا میں کوئی ہے، نہ انڈین آپ کے ساتھ دوست، یا یو اے ای یا یو ایس اے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، آرمی کے اندر بھی کوئی نہیں ہے. تو اس مراد یہ تھی کہ جس طرح نواز شریف اور باقی لوگوں نے اپنے اپنے بیک اپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو دنیا میں، جہاں پہ وہ غلط کام کر کے پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ ان کا ریسیو کرتے ہیں، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو عمران خان نے اس کا جواب دیا کہ میری ساری زندگی کی سٹرگل یہ ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے ملک کے اندر، کانسٹیٹیوشن کو فنکشن کرنا چاہیے. اگر رول آف لا، کانسٹیٹیوشن فنکشن کرتا ہے تو میرے جیسے لوگوں کو پالیٹکس میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو مجھے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے ساتھ ہو یا نہ ہو، نہ یو ایس اے کی ضرورت ہے، نہ یو اے ای کی ضرورت ہے، نہ آرمی کی ضرورت ہے، نہ انڈیا کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. ملک پہلے ہونا چاہیے، ملک کا کانسٹیٹیوشن پہلے ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. تو میرے لوگ جیسے لوگوں کو تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرے لیے یہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں اپنے ذاتی، اپنے پرسنل گین کے لیے لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ بناتا پھروں. اچھا، اگلا سوال انہوں نے کیا جی کہ اسی کے دوران انہوں نے بتایا کہ میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ میرے لیے بات کریں یا نہ کریں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بات کرنی چاہیے، جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، اینالسٹ ہیں، ان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ 250 ملین پیپل جو پاکستان کے ہیں، 22 کروڑ عوام، ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، ان کے بیسک رائٹس کو سلب کیا گیا ہے، اس کی ڈیموکریسی کے اوپر شبخون مارا گیا ہے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، ہیومن رائٹس کی بات کرنی چاہیے. خواتین کو جو اٹھا کے ان کی بے حرمتی کی ہے، جو معصوم لوگوں کو مارا گیا ہے، جو قتل عام کیا گیا ہے، جو پاکستانی فوج نے، پاکستانی پولیس نے بے جا تشدد کیا ہے اپنے لوگوں پہ، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اگلا سوال ہم سے کیا گیا کہ کیا آپ کا کوئی ریگریٹ ہے آپ کی زندگی میں یا آپ کی گورنمنٹ میں آنے کے بعد؟ انہوں نے کہا جی میرا ایک ہی ریگریٹ ہے کہ میں نے جنرل باجوہ پہ بھروسہ کیا. آئی تھنک دیٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے یہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کو جو انٹیلیجنس رپورٹس دیتی ہیں اس بیس پہ آپ کو ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں. تو عمران خان کا یہ کہنا کہ میرا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ میں نے اس پہ، اور پھر اس کی ابھی پرائس بھی پے کر رہے ہیں. اگلا سوال یہ پوچھا گیا جی کہ ڈو یو ریکگنائز، جو آپ کی اس وقت کی کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے کہا جی کہ ایک ایسی پارٹی کو مسلط کر دیا گیا ہے جس کے پاس ٹوٹل 17 سیٹس ہیں، باقی 2/3 میجارٹی 80% لوگوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ان کا سمبل چھینا گیا، ان کے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، ان کی پارٹی کو ڈسمنٹل کیا. اس کے باوجود پبلک نے 100% عمران خان کا ساتھ دیا. تو ایسی سچویشن میں کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایسی حکومت کو ریکگنائز کرے گا. میرا اس وقت کھڑا ہونا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ، اچھا پھر ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک مسایہ ہیں، کوئی ایک مشن پہ آپ کو ہے تو کیسا فیل کرتے ہیں؟ جس طرح لوگ آپ اپنے آپ کو مرشد کہتے ہیں، ان ادر ورڈز. تو اس کے جواب میں عمران خان نے کہا جی کہ اللہ نے مجھے بلیس کیا ہے، اللہ ہیز بلیسڈ می ود دولت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، پیار بھی دیا ہے، محبت بھی دی ہے پوری دنیا میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جن لوگوں نے میرے اوپر اتنا بھروسہ کیا تو میں ان کے لیے کھڑا رہوں، اور میں ان کے لیے اپنی ذاتی جو زندگی کی آسائش ہے باقی لوگوں کی طرح اس کو سائڈ پہ رکھ کے لوگوں کے لیے کام کروں، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ظلم کے خلاف کس طرح کھڑا ہویا جاتا ہے اور کولیکٹیو رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے. تو میں صرف اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا. انہوں نے کہا جی کہ آپ کا دنیا کے لیے میسج کیا ہے؟
اور دنیا آپ کے میسج کو سنے کیوں. تو انہوں نے کہا جی کہ میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کو حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, اور بے شک آپ عمران خان کے لیے آواز نہ اٹھائیں, آپ آواز اٹھائیں ان 22 کروڑ عوام کے لیے جن کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. میرا تو انہوں نے نام لینا, میری تصویر میڈیا پہ آنا, میرا پیغام دینا, میرے میسیجز دینا, میری تو انہوں نے آواز بند کر رکھی ہے. مجھے آپ چھوڑے, ایکسکیوز می, آپ نے بات کرنی ہے ان 22 کروڑ عوام کے بارے میں جن کا مینڈیٹ چور ہوا ہے اور چوری کر کے ایک ایسے رجیم کے ہاتھ میں ڈال دیا گیا کہ جن کے پاس ٹوٹل 17 سیٹس ہیں, اور اس بندے کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے جس دن اس نے اوتھ لیا تھا ایز پرائم منسٹر آف پاکستان, اس دن اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی. تو یہ تھا پیغام جو عمران خان نے مہدی حسن کو دیا. انہوں نے 100% رسپانسبل ٹھہرایا باجوہ کو. باجوہ کون تھا؟ آرمی کا چیف, اور چیف کے پاس اتنی انپریسیڈنٹڈ پاور جو بہت خطرناک ہے ملک کو تباہ کرنے کے لیے. میرا خیال ہے عمران خان ہیز ڈن ہز بیسٹ ٹو اپرائز دا ورلڈ, لیٹ دم نو کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.